آپ دیکھیں یہاں سب کانٹیننٹ میں اسلام کی ترویج کس نے کی ہے؟ کسی بادشاہ نے کی ہے؟ تو تلوار کے زور پر ہوئی ہے. یہ علی حجویری، اجمیر شریف والے، خواجہ نظام الدین، بختیار کاکی، بہاؤالدین ذکریہ، یہ سب ان مشائخ اعظام کی مہربانی ہے کہ یہاں پر دین پھیل چکا ہے. اور وہ کیوں تھا؟ کہ وہ ان کا کردار تھا. جب یہاں علی حجویری تشریف لائے ہیں تو ہندو راجا تھا یہاں پر، مسلمان نہیں تھے، اور اس ہندو راج کے اندر انہوں نے اتنی کنورشن کی ہے جو اس زمانے کے مطابق بھی تھاؤزنڈز کے اندر موجود ہیں لوگ، اور وہ ان کے افعال اور قول سے تھا. اور دوسرے اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے. اور وہ معجزات کیا تھے وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک ہندو کیا کہتے ہیں جی اسے، یہ جو ان کے راجپال، نہیں وہ کیا تھا جی، جی ہاں، وہ بڑا جادوگر تھا ہندوؤں کا، جوگی کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں اسے. اور وہ اس کو اس نے اپنا کوئی معجزہ دکھانے کی کوشش کی تو وہ جو کھڑاواں پہن نے نا وہ پائی ہیں ایسی نے. اور دادا صاحب کے وہ عمل سے وہی جو تھیں اس کی جوتیاں وہ اس کے سر میں لگنے لگی گھوم کر. اینڈ دیٹ واز واٹ ٹرن. آپ دیکھیں کہ داتا صاحب کے عرس پر یہ گوالے ہمارے جو ہیں نا یہ دودھ بے شمار بھیجتے ہیں. ایک دن کا پورا دودھ وہ بیچتے نہیں ہیں، سب وہیں جاتا ہے. اس جی 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 تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا وہ کیوں بھیجتے ہیں کہ وہ ایک آدمی تھا جو دودھ ایک اسی جوگی سنیاسی کو دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ اگر میں دودھ اس کے پاس نہ لے کے گیا تو میری گاؤں بھینسوں گاؤں کے دودھ سوکھ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا نہیں تم مجھے دے جاؤ یہ دودھ. وہ دے دیا اس نے. اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں لائے، تو اس نے کہا اچھا جا پھر تیرے سوکھ گیا دودھ ہوتے. اور وہ دودھ زیادہ ہو گیا، اس کی گائے بھینسوں نے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا. اس دن سے گوالے حضرت کے یہاں مزار شریف پر ہر عرس پر دودھ بیچتے ہیں، اور لوگ اپنی ڈیفیشنسیز وٹامنز اور ملک کی وہ پوری کرتے ہیں اس دن وہاں جا کے. تو یہ ایک بات جو دین کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ یہ بزور شمشیر پھیلا، یہ ہندوؤں کی ہے ہمارے علاقے میں یہاں، جس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی. اور ان حقوق میں جہاں تک کہ قانون و اخلاق اجازت دیں، مساوات، حیثیت و مواقع، قانون کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی انصاف، اظہار خیال، عقیدہ دین، عبادت اور شرکت کی آزادی شامل ہوگی، جس کے روح سے اقلیتوں اور پسماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا. یہ فکرے کے اوپر منارٹیز نے قرارداد پاکستان پر جو اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اقلیتوں کو پست طبقوں کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کلاسیفیکیشن تھی کہ 2-3 طبقے جو ہیں وہ اب محرومی محسوس نہ کریں، ان کو پروٹیکشن دی جائے گی. ان میں اب محروم طبقوں میں مسلمان محروم بھی شامل ہیں، صرف منارٹیز کے محروم شامل نہیں ہیں. تو اب دیکھیے یہ میں نے کچھ دن ہوئے ہیں کہ اپنے یہاں ایک سٹاف آفیسر کو کہا تھا کہ ایک چٹھی لکھو گورنمنٹ کو کہ تم نے بین کیا ہوا ہے صفائی کے لیے مسلمان کو، یعنی ہسپتالوں میں اور دیگر جگہوں میں یہ ان کا سرکولر ہے کہ مسلمان کو یہ نوکری نہیں دی جائے گی. تو میں نے اس کے اوپر اعتراض کر کے بھیجا ہے کہ یہ غلط بات ہے. مسلمان کا تو ایمان الطہور نصف الایمان، صفائی کرنا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. تو میں نے کہا تم ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ اور اگر ہمارے مسلمان جا کے انگلستان کے ایئرپورٹ پر صفائی کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں یہ جو حکومتیں کرتی ہیں ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس چھوٹی سی اپنی طرف سے انہوں نے یہ ایک ریزرویشن کی ہے فار منارٹیز
کہ منارٹیز کو یہ جاب دی جائے گی، اس سے لے وہ یہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزت نفس پر حملہ ہے واقعتاً منارٹیز کے، کہ کیوں ان کو آپ کہیں کہ وہ صرف جمع داری کا کام وہی کریں گے. تو یہ اس قسم کی باتوں سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ایک مس کنوے کرتی ہیں میسج کو، جس کی روح سے نظام عدل گستری کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی، جس کے روح سے وفاقیہ کے علاقوں کی سیانت، اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا، جن میں اس کی خشکی و تری اور فضا پر سیاحت کے حقوق شامل ہیں، تحفظ کیا جائے گا، تاکہ اہل پاکستان فلاح و بہبود حاصل کریں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز ممتاز مقام حاصل کریں اور امن عالم برقرار رکھنے اور بنی نوع انسان کی ترقی و خوشحالی کے لیے پوری کوشش کریں. یہ جو میں نے لاسٹ فقرہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ انفیکٹ دین کی بیسز یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. واٹ از دی پرپز آف اے مسلم سوسائٹی ان دس یونیورس، اور وہ یہی ہے کہ فلاح انسانیت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں جی کہ میں اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے اچھے انسان بن جاؤ. یہ انسانیت کی تکریم ہے. تکریم انسانیت از دی بیسس آف دس ریلیجن، دس کوڈ آف لائف. اگر ہم ایک دوسرے انسان کی تکریم نہیں کر سکتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کے ہیں، ریچولز میں ہیں، and that is all. Whereas Islam requires upon you social obligations much more than the rituals. میرے خیال میں زیادہ تقریر بازی نہ ہی کروں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ پھر مائنر ڈیٹیلز میں چلا گیا تو پھر وقت بھی شاید لگے، اور انسان کی ایک ریسیپشن کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ کیپیسٹی جب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ لمبا واز کرنے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ یہ تک ہدایت کی ہے کہ نماز میں آیات چھوٹی پڑھا کرو. خود چاہے جتنی حضور قیام کرتے تھے تو رات کی رات گزر جاتی تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام اور جو مشائخ اعظام ہیں یہ بھی، ان کا بھی یہی حال تھا. لیکن جب آپ اجتماع میں ہوں، آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، یا اس کا کیا ہے. تو یہ ہے دین اسلام. اصل خیال کرنا ہر ایک دوسرے کا، نہ کہ اپنا خیال کرنا کہ میں اس وقت عبادت میں ہوں اور لمبا چلا جاؤں. تو وہ میرے خیال میں ایک قسم کی ممانعت ہی فرمائی ہے حضور نے. میں ایک شیخ عبدالعزیز مسجد نبوی کے چیف امام تھے، اور وہ چیف جسٹس بھی تھے مدینہ کے. نہایت نیک انسان تھے. ان کی مرحوم فوت ہو چکے ہیں. ان کی زندگی میں نے بارہا مرتبہ بادشاہ کے ساتھ کنفرنٹیشن کی ہے آن ویریس ایشوز. وہ فجر کی نماز خود اس کی امامت فرماتے تھے آ کر، اور سورہ رحمان اس میں پڑھتے تھے. دونوں آیات، دونوں رکعات میں وہ پوری سورہ رحمان پڑھتے ہیں. لیکن ایک تو سورہ رحمان کا اپنا ایک اثر ہے، اور دوسرے ان کی قرأت کا اثر تھا کہ جو آدمی عربی نہیں بھی سمجھتا تھا وہ بھی زارو قطار ہوتا تھا. میرے ایک کزن تھے، جنرل تھے فوج کے، تو وہ بھی وہاں میرے ساتھ کھڑے تھے، رو رہے تھے. بڑے سخت گیر آدمی تھے. میں باہر نکلا، میں کہ بھائی جان آپ کو سمجھ آئی کچھ؟ کہتے ہیں یار سمجھتے کچھ نہیں آئی، پر دل دے اندر ہی بات دی گئی. تو یہ ایک قرآن کی یہ ہے، اور دوسرے پڑھنے والا اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے قرآن کے اوپر اور سنہ کے اوپر عمل کریں، تفرقے بازی کو چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا.